देखती आँखों सुनते कानों को राबिल अकबर का अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, शाद आबाद रखे, हर हासिद की हसद से और हर शरीर के शर से अपनी पनाह में रखे, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक दे। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आज मैं कहीं बाहर निकली हूँ प्रॉपर वे में। दिल ही नहीं करता निकलने का, ना हिम्मत होती है। गर्मी बहुत शदीद थी पिछले दिनों कराची में। अक्टूबर हम जब स्कूल पढ़ते थे ना, तो हमारी मिस रिजवाना थी इंग्लिश की, अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन मग़फ़िरत अता फ़रमाए। जितनी इंग्लिश उन्होंने मेरी अच्छी की और बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने मुझे पढ़ाया, ना उससे पहले ना उसके बाद मुझे किसी ने पढ़ाया। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वर्ब, मतलब मैंने अगर असल अंग्रेज़ी पढ़ी है तो वो 9th-10th में पढ़ी है, उसके ना पहले पढ़ी ना उसके बाद पढ़ी, और वही आज तक मेरे काम आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो कहती थी कि अक्टूबर इतना गर्म होता है कराची में कि गज़ाल तक की जिल्द जो है वो झुलस जाती है, यानी हिरन तक की जिल्द झुलस जाती है। और सितंबर को कहती थी कि सितंबर तो सितमगर होता है। तो बस ये थोड़ी सी बात कि बहुत चूँकि मौसम गर्द था तो हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। तो भांजा आया हुआ था मेरा हरीपुर से, सिस्टर है मेरी, उनका बेटा। देखा होगा आपने व्लॉग में मेरी सिस्टर को पिछले साल के। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आने वाली हैं वो दिसंबर में, लेकिन उससे पहले जो है वो उसका बेटा आया हुआ था यहाँ पे। एक और बहन का बेटा आया हुआ था, मगर उसे फुर्सत ही नहीं थी कि वो मेरी तरफ आता या मेरे पास आता, कहीं उसको लेके जाती, कुछ उसको दिलाती। तो वो ज़रा बड़े साहब हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं। वैसे भी वो ज़रा बड़े साहब हैं, छोटे मोटे लोगों से वो मिलना इतना पसंद नहीं करते। तो समझ गए होंगे वो साहब बहादुर, या उनकी वालदा साहिबा देख रही होंगी तो वो समझ गई होंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एनीवे, ये आया हुआ था शामिर, इसका नाम है, हरीपुर वाली बहन का बेटा है। और उसामा अक्सर व बेशतर आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में, मेरे टिकटॉक्स में, शॉर्ट्स में, कि ये उसका भाई है। और ये बचपन में भी हमारे पास रहता था, शामिर इसका नाम है। शामी शामी हम इसको कहते थे। तो कहने लगा कि खाला कहीं चलते हैं, जाने वाला है वैसे बेसिकली अब थोड़ी सी शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए। बच्चे हैं छोटे, कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाना है। अच्छा, मैं अपनी सालगिरह का केक खा रही हूँ, उसका ब्लॉग भी अभी आएगा। मुकम्मल हुआ पड़ा है, बस पता नहीं क्या मुसीबत है, कभी कभी कोई वीडियो डालने का दिल ही नहीं करता, थक जाती हूँ या पता नहीं दिल ख़त्म हो जाता है चीज़ों से। मैंने कहा चलो जी चलते। तो आज मैं इसको लेके जा रही थी बोल्टन मार्केट। सबसे मुनासिब कीमत की जो चीज़ें हैं वो बोल्टन मार्केट में मिलती हैं। ये लाइट हाउस है और ये ज़बरदस्त किस्म की जो साइकिलें हैं ना वो यहाँ से मिलती हैं। मैंने अपनी बेटी की साइकिल, झूला, ट्राईसाइकिल, ऑटो कार, सब कुछ मैंने यहीं से लिया है। कभी कभी मुनासिब पैसों में मिल जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसों में मिल जाता है। और ये हैं शामी साहब, और हालत बुरी बाकी दिन। हालांकि नहा कर आए हुए थे, लेकिन कह रहे थे कि खाला गर्मी बहुत है। मैंने कहा बस अब क्या कह सकते हैं जी। यहाँ अब हम वापसी पे आएंगे। ये लाइट हाउस है, क्योंकि मैंने यहाँ अपने पर्दे दिए हुए थे बनने के लिए। पर्दों की बार बार रिंग्स क्लिप्स टूट जाती थी, तो मैंने कहा चलो इसका खापा ही ख़त्म करके इसको रॉड वाला कर देते हैं। तो वो मैंने रिंग्स लगाने के लिए दिए हुए थे। ये मुझसे पूछ रहा था कि ये लाइट हाउस, इसको जगह को लाइट हाउस क्यों कहते हैं। मैंने तो उस तरफ कैमरा घुमाकर मैंने इसको बताया कि भाई इसलिए इसको लाइट हाउस कहते हैं कि यहाँ पर फानूस, झूमर, लाइट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पुराने ज़माने में इसका नाम कहीं पड़ गया होगा लाइट हाउस। अच्छा, ये अब हम आ गए थे बोल्टन, और यहाँ पर ये कह रहा था कि खाला ज़रा पता करें
بالز وغیرہ کا کیا حساب کتاب ہے، چیزیں اس کو چاہیے تھیں، اور بولٹن میں اس قدر رش تھا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اور ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ فون کہیں سنیچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال ہم نے جو چیزیں نہیں وہ گھر جا کر دکھائیں گے۔ پھر میں نے کہا چلو جی یہاں پر چائے پیتے ہیں، اس نے کہا خالہ آئیں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ چائے پینے بیٹھے ہم، اور یہ تھوڑا بہت سامان اس نے لیا، اور یہ اپنے لیے برگر کا آرڈر دینے گئے ہوئے تھے صاحب بہادر۔ یہاں ہماری چائے آ گئی تھی، مزہ آیا اس کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، چھوٹا ہے ابھی اتنا بڑا نہیں ہے، 18-19 سال کا ہے، لیکن بہرحال بچے بڑے ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی ہوں، میرے بھتیجے کی سالگرہ ہے آج 14 نومبر۔ اس کی ماں کی شادی سے 2 دن پہلے ہوا تھا، 28 سال کا ہو جاتا، مگر وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ 9 سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، 2016 11 فروری۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کی مشیت تھی، ہم اللہ کی مشیت میں راضی ہیں، اللہ پاک اس سے راضی ہو، ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو۔ اتنا میں نے یہ سب بچے بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنے اپنے ماں باپ کو نصیب کرے، بے شمار رحمتوں کے باعث بنے یہ اپنے والدین کے لیے۔ اس لیے مگر وہ جو چلا گیا نا، آپ یقین جانے میرے دیکھنے سننے والوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو بچہ تھا نا، اس بچے جیسا کوئی بچہ میں نے آج تلک نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا وہ اتنا فرمانبردار کیوں تھا، شاید اس نے جلدی چلے جانا تھا اس لیے۔ حرمین کے بابا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری خود کی بھی، اس ٹائم پر کہتے تھے کہ اگر تمہاری خود کی بھی اولاد ہو نا، وہ بھی اتنی اطاعت گزار فرما بردار نہ ہوتی جب میرے نہیں تھے بچے، جتنی تمہارے بھائی کے بچے۔ یہ مہران ہوٹل اسی کی بہن کا ایک نام ہے، مہران، شاید اسی ہوٹل کو دیکھ کے میرے والد صاحب نے اس کا نام رکھا تھا مہران۔ وہ اتنا پیارا بچہ تھا، دل کرتا ہے اس کے بارے میں بات کروں اور اتنی بات کروں کہ صبح سے شام ہو جائے، مگر اس کی بات ختم نہ ہو۔ آج وہ چلا گیا، جس دن اس نے جانا تھا اس سے 1 دن پہلے وہ میرے ہی گھر پہ تھا، پورا دن اس نے میرے گھر پہ گزارا تھا۔ اچھی دوستی تھی اس کے ساتھ، مگر تھوڑا سا شاید ڈرتا جھجکتا تھا۔ پھر میں نے اس کے جانے کے بعد ریئلائز کیا کہ اولاد کا ڈرنا جھجکنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں نے اپنی اولاد کو، ان بچوں کو فری ہینڈ دیا اپنی طرف سے، جو دل چاہتا ہے بولو، جیسے دل چاہتا ہے بات کرو، جو دل چاہتا ہے بات کرو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اب یہ جیسے میری بہنوں کے بچے ہیں، یہ بہت فری ہیں۔ میں نے اپنے سسرال میں دیکھا بچے بہت زیادہ بلنٹ ہیں، بہت زیادہ بولڈ ہیں، مطلب لحاظ نہیں ہے کسی کے پاس بھی، جبکہ یہ جو میرے بھائی کے بچے ہیں، خاص کر وہ اور میرے بقایا بھائی کے بچے، بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، ڈیسنٹ، ٹھہر کے سوچ سمجھ کے بات کرنے والے وہ بچے ہیں۔ اور وہ جو چلا گیا ہے وہ تو اتنا پیارا بچہ تھا نا، اتنا پیارا بچہ تھا، آج ہوتا تو شادی ہوئی بھی ہوتی یا کرنے کا ارادہ ہوتا، اس کے لیے دلہن ڈھونڈ رہے ہوتے، اس کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے، مگر خیر اللہ کی مرضی۔ لیکن آج کے دن وہ ہوا تھا، اور 16 نومبر کو یہ جو میرے برابر میں شامل صاحب بیٹھے ہیں، اس کی ماں کی شادی تھی مہندی والے دن، یہ صبح میں ہوا تھا، اور اس کی والدہ صاحبہ، اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک بھابھی کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ چھیپا ہے، اس کو بھی میں نے جان بوجھ کے لیا تھا، یہاں پر اس نے اپنی آخری رات بتائی تھی۔ ظاہر ہے کراچی کے گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں، نہ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ اس میں رکھا جا سکے، اور کراچی کی سردیاں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ پوری رات رکھا جا سکے، سو ہم نے یہاں پر اس کو رکھا تھا رات کو۔
بات کوئی اور کر رہی تھی، بات کہیں اور نکل گئی. بس جس وقت وہ ذہن میں آتا ہے اس وقت میرے ذہن سے ہر چیز محو ہو جاتی ہے. میں نے بہت کوشش کی ان سب میں اس کو ڈھونڈنے کی. اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کو نصیب کرے، میں کچھ بھی نہیں کہتی، مگر ان سب میں نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا. پھر میں نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا، دیکھنا چھوڑ دیا، جو جیسا ہے اس کو ویسے لیا. ہاں، پھر میں دوبارہ کسی سے محبت نہ کر سکی جیسی مجھے اس سے محبت تھی، یا جیسی مجھے اپنی بھائی کی بقایا بیٹیوں سے محبت ہے. میں پھر دوبارہ کسی سے ویسی محبت نہ کر سکی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر میری اس محبت کے قابل کوئی بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ بقایا سب مجھ سے تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، مگر میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے. اور میرے والد صاحب کہتے تھے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. اور بس ان سے محبت ہو گئی. مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ مجھے کب محبت ہو، مگر بس مجھے محبت ہو گئی. اللہ پاک اس کو کری کہ رحمت کرے. جو میرے سننے دیکھنے والے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کیجیے گا. اور یہ شاپنگ دکھا رہا تھا وہ اپنی، کہنے لگا خالہ ویڈیو بنائیں. میں نے کہا چلو جی ویڈیو بناتے ہیں. اور بس بات کہیں سے نکلی تھی کہیں اور چلی گئی. یہ ایک اسٹینڈ میں نے اپنے لیے لیا تھا، اچھا لگا تھا مجھے. یہ اس نے شاپنگ کی ہے، کہہ رہا تھا خالہ ساری شاپنگ دکھائیں. اور مجھے راستے بھر کہتا آیا خالہ آپ اگر ادھر ہونا، آپ کو میں ایسی ایسی ویڈیوز بنا کے دوں. میں نے کہا چلو بھئی اب میں تو وہاں نہیں ہو سکتی، کبھی آئیں گے تو تم ہمیں بنا کے بھیجتے رہنا، ہم لگاتے رہیں گے. تو بس ویڈیو کچھ اور بنانی تھی، ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو کچھ دکھا رہی تھی، مگر اس کی باتیں، اس کی یادیں نہ ختم ہونے والی ہیں. اس کا جانا میری زندگی کا ناسور ہے. شاید میرے دیکھنے سننے والے نہیں محسوس کر سکتے، خواہ اس میں میری بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، کہ میرے لیے وہ کہاں تھا، کیا تھا. لیکن بس وہ میرے لیے کچھ تھا، کچھ ہے. اور یہاں پر میں اس کو کہہ رہی تھی ذرا چشمہ پہن کر مجھے دکھاؤ. چشمہ لیا ہوا تھا اس نے، اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ کالا چشمہ ہے، کالے سوٹ ہیں، حسین و جمیل، اوپر سے حسن یوسف لیے پھر رہے ہو، تھوڑے سے کپڑے ہلکے رنگ کے پہنا کرو، چشمہ ہلکا پیارا لیا کرو. لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے. بس یہی بات ہے، وہ جو سننے والا تھا وہ تو چلا گیا. اچھا، اللہ پاک ان سب کی بہترین تربیت کرے، ان سب کو راہ ہدایت پہ رکھے، ان سب کو اپنے والدین کے لیے جزا کا باعث بنائے. آمین ثم آمین. بس ویڈیو آج کی یہیں تک تھی. آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کہاں کہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور پھر ملتے ہیں کسی اور جگہ، کسی اور چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.